اندر یہ واقعہ نقل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بزرگ کو زیارت نصیب ہوئی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے جب حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف ہوا تو میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، بعض اس پہ اعتراض کرتے ہیں، حضور آپ خود ہی ارشاد فرما دیں کہ محفل میلاد کرنا کیسا ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من فارح بنا فرحنا بہی۔ حضور نے فرمایا جو ہماری آمد پہ خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان پہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ یہاں خوش ہو رہے کملی والے گنبد الخضراء میں آپ کے خوشی کا اظہار، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر اپنی شان کے لائق فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر کروا۔ حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے تھے مسجد میں، تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ جیسا نبی بھی عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا، قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، حضور قسم دیتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا، مجھے پہلے یقین تھا، یہ میں نے اس لیے تم سے پوچھا ہے کہ ابھی ابھی جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ اے پیارے حبیب، تیرے غلام جو میرا شکر ادا کر رہے ہیں، میں فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر کرتا ہوں۔ اللہ تم پہ فخر کرتا ہے جو حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اس ذوق سے حضور کی محفل کا انعقاد کیا کرے، اس پہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی کمال کی شانیں عطا فرمائی، بہت سی شانیں عظمت عطا فرمائی، حتیٰ کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کے ایک عظیم مفسر ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ تصور پہنچتا ہے وہاں سے میرے نبی کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے انبیاء کرام خواہش کرتے تھے کہ یا اللہ اتنی شان والا نبی ہمیں اس کی امت سے پیدا کیا۔ انبیاء خواہش کرتے تھے، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ حضور کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی علماء سے آپ میلاد کے حوالے سنتے رہتے، میں نے قرآن حکیم کی جو آیت پڑھی ہے، بلکہ آیت کریمہ کے چند الفاظ پڑھے، اللہ کریم نے حضور کی ایک خاص شان کا ذکر کروایا۔ ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی
آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے۔ علماء تشریف فرما ہے رسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا۔ رسول بمعنی مرسل ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے حضور کو بھیجا تو خالی آپ نہیں بھیجا، اللہ نے حضور کو کمال عطا کیا۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ حضرت خالد بن ولید سے کسی غیر مسلم نے سوال کیا تھا، اے خالد بن ولید اپنے نبی کی شان کو سناؤ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میرے نبی کی شان تو بیان نہیں ہو سکتی، ایسی شان اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی کہ تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور دنیا کے سارے درخت قلمے بن جائیں اور سارے انسان حضور کی تعریف لکھنے والے ہو جائیں، پھر بھی حضور کی شان بیان نہیں ہو سکتی، اتنی اللہ نے شان عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید نے یہی فرمایا کہ حضور کی تفصیلاً شان بیان نہیں ہو سکتی۔ تو اس آدمی نے کہا اگر تفصیلاً بیان نہیں کر سکتے تو اختصار کے ساتھ حضور کی شان بیان کر۔ تو آپ نے جو اختصار کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا المرسل بقدر المرسل۔ اگر بھیجے ہوئے کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو اس بھیجنے والے کی شان دیکھو، جس نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے، جس نے اس کو مبعوث فرمایا ہے، اس کی شان دیکھو۔ اس نے جب اسے بھیجا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، یہ شانیں دے کر بھیجا کہ معبود تو انگلی کا اشارہ کرے گا چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، معبود تو پتھر سے گفتگو کرے گا پتھر بولنا شروع کر دے گا، معبود تو درخت کو اشارہ کرے گا درخت چلتے ہوئے تیری بارگاہ میں آ جائے گا۔ اے پیارے حبیب میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا، شان اور کمال دے کر بھیجا۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رسول بنا کر بھیجا تو کسی ایک قوم کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا، کسی ایک خطے کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر بھیجا تو پوری کائنات کے لیے رسول بنا۔ اسی وجہ سے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں کے پاس سے گزرتے پتھر بھی سلام پیش کرتے، درختوں کے پاس سے گزرتے تو درخت بھی سلام پیش کرتے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پر بھی ہے، آپ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لے جاتے فما استقبلہ شجر ولا حجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں کے پاس سے گزرتے درختوں کے پاس سے گزرتے، ہر درخت بھی کہتا ہر پتھر بھی کہتا یا رسول اللہ آپ کو سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو پتھر بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، درخت بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو جب اللہ نے حضور کو بھیجا تو کمالات دے کر بھیجا۔ حضور پتھروں سے بھی گفتگو فرماتے تھے، درختوں سے بھی گفتگو فرماتے تھے۔ بڑی پیاری حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نے جب احد پہاڑ کو دیکھا تو حضور نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ۔ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر پتھر محبت کرے میرا نبی اس کو بھی جواب محبت سے پیش آئے، میرا نبی اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ اگر مومن حضور سے محبت کرے گا تو حضور کتنا کرم۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے نبی سے محبت کیا کرو۔ اگر تم محبت کرو گے میرا نبی ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ تمہیں محبت کا صلہ عطا۔ جب حضور مدینہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ تک جب آپ پہنچے تھے آپ نے علماء سے سنا ہوگا بچیاں حضور کی آمد پر تانا البدروں کا ترانہ پڑھ رہی تھی، تو حضور نے فرمایا یہ
بچیاں مجھ سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں. بچیاں کہنے لگی حضور آپ سے محبت کا اظہار کر رہی ہے. تو حضور نے فرمایا 3 مرتبہ حضور نے فرمایا احبکنا احبکنا احبکنا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. تم 1 مرتبہ محبت کرو گے، میرا نبی 3 مرتبہ تمہیں محبت سے نوازے. اس لیے ہمارا نبی لجپال ہے. اللہ نے فرمایا والا کہ رسول اللہ ہے، میں نے اپنے نبی کو بھیجا، رسول بنا کر بھیجا. حضرت ضیاء الامت فرماتے تھے اللہ کا رسول آیا تو خالی ہاتھ نہیں آیا، اللہ نے میرے نبی کو کمال دے کر بھیجا. کمال کا اندازہ فرمائے. حضور نے صلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان دی تھی کہ جب مسجد نبوی میں ابھی حضور کا منبر نہیں بنا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے منبر نہیں بنا تھا، حضور ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. ایک انصاری عورت سے حضور نے فرمایا منبر بنا لاؤ، یا اس نے خود عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے منبر بنا لائیں. حضور نے فرمایا ان شئتے، اگر تو چاہے تو بنا لاؤ. وہ منبر بن کر آیا، حضور اس پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے. اب غور فرمانا، پہلے وہ ستون جو کھجور کا تنا تھا جس کے پاس کھڑے ہو کر حضور خطبہ دیتے تھے، میرے نبی کا جسم اس ستون کے ساتھ جب مشق ہوا، اس کو جب حضور کا قرب نصیب ہوا تو خشک تنا بھی حضور کی حس محسوس کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، جب حضور نے صلاۃ والسلام منبر پہ بیٹھے تو وہ رونے لگ گیا، وہ ستون رونے لگ گیا. اور صحابہ فرماتے ہیں اس طرح وہ آواز نکال رہا تھا جس طرح 10 مہینوں کی گاون اونٹنی آواز نکالتی ہے، اس طرح وہ آواز دے رہا تھا. پھر میرے نبی کی لجپالی دیکھے، وہ خشک تنا تھا، وہ کھجور کا تنا تھا، خشک تھا لیکن میرا نبی بول رہا تھا. تو پھر بولنے والا نبی ہو، سننے والے حضور کے صحابہ ہو، خطبہ کتنا شاندار ہوگا. لیکن میرے نبی کی لجپالی دیکھے، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا اور اسے جا کر سینے سے لگا دیا. بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس ستون کے پاس پہنچے، خشک تنا کتنا عرصہ ہو گیا جو اپنی زمین سے کٹ چکا تھا، اس کی جڑیں کٹ چکی تھی، لیکن میرے نبی کے جسم کا مس سے نصیب ہوا. اللہ نے اسے شعور بھی دے دیا، زندگی بھی عطا. اس لیے فرمایا رسول اللہ، میرا رسول اللہ کا یہ رسول ہے، یہ آیا ہے شانیں لے کر آیا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس پہ دست شفقت رکھا، صحابہ کہتے ہیں تَإِنُّ كَأَنِينِ الصَّبِيِّ، وہ اس طرح سسکیاں دینے لگا جس طرح بچہ رو رہا ہو، ماں اسے سینے سے لگائے تو بچہ رونا بند کر دیتا ہے، سسکیاں دے رہا ہوتا ہے. وہ بچہ سسکیاں دینے لگا تو حضور نبی کریم، آگے داروی کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خشک تنے، اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا کر دوں. حدیث کر رہا ہوں، داروی کی حدیث ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا کر دوں. اللہ نے میرے نبی کو یہ شان دی تھی، اگر خشک تنے پہ بھی حضور ہاتھ رکھتے تو وہ ہرا ہو جاتا. اس لیے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا کر دوں، اور فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں تاکہ اولیاء اللہ تیرا پھل کھائے. تو وہ خشک تنا بولا، حضور نے فرمایا اس نے جنت کی خواہش کی کہ حضور مجھے جنت میں لگا دے، تو حضور نے اسے ریاض الجنہ میں دفن کیا. تو فرمایا والا کہ رسول اللہ ہے، میرا یہ اللہ کا رسول ہے. اللہ نے اس کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا کمال عطا فرمایا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سوئے ہوئے ہیں، صحابہ علیحدہ علیحدہ درختوں کے نیچے سو گئے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں جاگ رہا تھا، اللہ کا نبی سو رہا تھا، میں نے دیکھا ایک درخت چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آیا، تھوڑی دیر رکا، پھر واپس چلا گیا اور اپنی جڑیں جہاں سے نکالی تھی وہاں گاڑ دی. حضور بیدار ہوئے. حضرت یعلا صحابی ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے.
حضور جب آپ سو رہے تھے، توجہ فرمایا، الفاظ پہ غور کریں، حضور جب آپ سو رہے تھے میں نے دیکھا وہ درخت چل کر آپ کے پاس آیا، تھوڑی دیر کھڑا رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ تو حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا میں تو سویا ہوا تھا، مجھے اس کا علم نہیں کہ وہ کیا کرتا رہا۔ حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل بیدار۔ حضور نے فرمایا میں جب سویا ہوا تھا اس درخت نے اللہ سے اجازت طلب کی، یا اللہ تیرا محبوب میرے قریب آیا ہے تو مجھے اجازت دے میں حضور کو سلام پیش کروں۔ وہ سلام پیش کر کے حضور نے فرمایا واپس چلا گیا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے رسول اللہ کی شان عطا فرمائی، فرمایا ولیکن رسول اللہ ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا تو کمال دے کر، شانے دے کر بھیجا۔ آگے ارشاد فرمایا خاتم النبیین، اور وہ نبیوں میں سے آخری، وہ سلسلہ نبوت جو آدم علیہ السلام سے اللہ نے شروع فرمایا تھا، آخر میں حضور علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، آخری نبی ہے حضور علیہ السلام۔ اسی لیے مسلمانوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کے بعد کسی آدمی کو نبی مانے گا یا کوئی آدمی اس دعویٰ کرنے والے کی نبوت کی دلیل مانے گا، وہ دار اسلام سے خارج، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے حضور کے بعد اور کوئی بندہ اس سے دلیل نہ کرے تو فرمایا دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے، دلیل مانگنے والا بھی۔ دلیل مانگنے والا کافر کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا عقیدہ پختہ نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہے، یہ دلیل مانگ کر یہ اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ فرمایا دعویٰ کرنے والا بھی کافر، دلیل مانگنے والا بھی کافر۔ اس لیے یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ حضور اللہ کے آخری رسول ہے۔ میں اکثر یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اسی طرح حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھنا۔ جو آدمی حضور کی ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی وجہ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث کے اندر اپنی ختم نبوت کا خود ذکر کروایا، مثالیں دے کر سمجھایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ کریم نے 6 چیزوں میں مجھے سارے نبیوں پہ فضیلت عطا فرمائی، سارے نبیوں پر 1,24,000 کا مطلب کم و بیش تشریف لایا، لیکن ہر ایک کو اللہ نے کمال بخشا تھا۔ لیکن جب حضور تشریف لائے تو اللہ کریم نے جتنے نبیوں کو کمال بخشے تھے وہ سارے کے سارے، اور اس سے بڑھ کر بھی اللہ نے ہمارے نبی کو شان عطا فرمائی۔ حضرت امام شارانی علیہ رحمت ایک بہت بڑے عظیم صوفی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور ان کے علم اور ان کی عرفان کا آپ اندازہ نہیں لگائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں مصر میں ہوتے ہوئے اگر ہاتھ لمبا کروں تو حضور کی چوکھٹ پہ پہنچوں، اتنا بڑا عارف۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا کو پیدا فرمایا، جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے کرامات اور جتنی شانیں اور مراتب پیدا فرمائے وہ حقیقتاً اصلاً حضور علیہ السلام کے، اور حضور کے بعد کسی بھی خاص بندے کو جو بھی مرتبہ نصیب ہوا اس نے جتنی حضور کی تابعداری کی اللہ نے اس کے مطابق اس کو نبی کی وراثت سے اتنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو شان عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے 6 چیزوں میں سارے نبیوں کی فضیلت دی گئی ہے،
علماء فرماتے ہیں یہاں اس حدیث کے اندر چونکہ حضور نے 6 چیزوں کا ذکر کرنا تھا اس لیے 6 کا ذکر فرمایا، ورنہ حضور کی خصوصیات تو بہت زیادہ ہے۔ اس لیے امام سیوطی علیہ رحمت نے پوری کتاب لکھی ہے خصائص کبریٰ کہ حضور کی خصوصیات کو دلالت۔ اس وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 چیزوں میں انبیاء پر بھی فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا پہلی میری فضیلت سارے انبیاء پر یہ ہے کہ اللہ کریم نے تو جوامع القلم، اللہ کریم نے مجھے جوامع القلم کی شان عطا۔ علماء فرماتے ہیں جوامع القلم کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر معانی کا سمندر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے ایک ایک جملے کے اندر اتنی معانی پنہاں ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک محدثین حضور کی حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ معانی کا سمندر ختم نہیں۔ دوسرا معنی علماء نے فرمایا کہ اللہ کریم نے جو حضور علیہ السلام کو قرآن کریم عطا فرمایا یہ اتنا گہرا کلام ہے کہ آج تک اس کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں لیکن کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کریم کا حق ادا کیا۔ تو جوامع القلم کی شان حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمایا نصرت بالروح، اللہ نے مجھے دوسری فضیلت یہ عطا فرمائی کہ میرا دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پر ہو اللہ اس پر میرا روگ طاری فرما دیتا ہے، میرا روگ طاری فرما دیتا ہے۔ علماء نے یہ بخاری کے الفاظ شہرت کے لفظ اس میں آئے، حضور علیہ السلام نے شہرت کا لفظ بولا، علماء فرماتے ہیں چونکہ اس وقت حضور کے دشمن مہینے کی مسافت تک تھے لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی حضور کا دشمن ہوگا اس پہ اللہ حضور کا روگ طاری کرے۔ اور حضور نے فرمایا تیسری فضیلت جو اللہ نے مجھے سارے نبیوں پہ عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ کریم نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلے نبی آتے تھے تو ہر نبی جب کسی علاقے کو فتح کرتا اور وہاں سے مال جمع کرتا آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ مال غنیمت قبول ہو گیا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جب میں آیا تو اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔ اب حضور کی امت اس مال غنیمت کو استعمال کرتی۔ اور اگلی خصوصیت مسلم شریف کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنایا۔ بخاری کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء کرام اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آتے تھے، اپنی قوم کے لیے نبی ہوتے تھے، لیکن جب اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا تو فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنایا۔ اسی وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا اب ساری مخلوق جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، ساری مخلوق آسمانوں سے اوپر بھی مخلوق ہے، زمین کے نیچے بھی مخلوق ہے، زمین پر بھی مخلوق ہے، ہر ذرے کے لیے حضور کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، میرے 2 وزیر زمین پر۔ آسمانوں پر میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں اور زمین پر میرے وزیر ابو بکر اور عمر۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پوری کائنات کے لیے تھی۔ اللہ نے ہر نبی کو اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اب توجہ فرمانا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جب حضور ساری کائنات کے لیے نبی بن گئے تو اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یا تو یہ فرما دیتا کہ حضور میرے نبی ہیں ساری کائنات کے لیے ہیں لیکن فلاں مدت تک کے لیے ہے، فلاں وقت کے لیے ہے، ایسا کہیں نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے پوری کائنات کے لیے پوری مخلوق کے لیے رسول بنا دیا۔ جب حضور رسول ہو گئے تو اب کسی اور رسول کی کیا ضرورت؟
اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پتھروں کے لیے بھی نبی تھے، حضور ہر چیز کے لیے نبی بن کر آئے۔ اس لیے ایک آدمی نے آ کر حضور سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اپنے دعوے کی دلیل دے۔ وہ جو پتھر دریا سے پار پڑا ہے، آپ اس کو حکم دیجیے تیر کر آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب اس پتھر کو پہنچا، پتھر پانی پہ تیرا نہیں کرتے، لیکن حضور نے حکم فرمایا تیر کر آ جائے، تو وہ پتھر پانی پہ تیر کر حضور کی طرف گیا۔ تو آدمی کہنے لگا اس میں کہیں کہ واپس نہیں چلا جائے، حضور نے اشارہ فرمایا تو پتھر اپنی جگہ پہ واپس۔ تو حضور کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر میرے دور رسالت میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری امتی انہیں پتا ہوگا۔ کوئی آدمی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری رسول، اللہ کے آخری نبی۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا میری ایک فضیلت یہ ہے، فرمایا جو الذی الارض مسجدا و طہورا، فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سجدہ کر بنایا۔ پہلے انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو وہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے تھے، جس طرح ہماری مسجد ہے اس کے اندر وہ عبادت کرتے تھے، باہر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جب میں آیا جو لی الارض مسجدا، اللہ کریم نے ساری زمین کو سجدہ کر۔ بخاری میں ہے انہوں نے فرمایا میری امتی کو جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے وہ مصلی ڈال کر اگر نماز پڑھے گا اس کی نماز پڑھا۔ اور ایک فضیلت حضور نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان فرمائی، پہلی امتوں کے پاس تیمم کی فضیلت نہیں تھی۔ اب اگر ہم بیمار ہوتے ہیں پانی استعمال نہیں کر سکتے تو ہم مٹی پہ ہاتھ ماریں اور نیت کر کے جب مٹی چہرے پہ ہاتھ ماریں گے، بازو پہ ہاتھ ماریں گے، طہارت نصیب ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی، فرمایا جو لی الارض مسجدا طہورا، اللہ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بھی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میری مٹی کو طہارت کا باعث کیا، جو اللہ نے حضور کی شان عطا۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے یہ بھی مجھے فضیلت عطا فرمائی، وختم بی النبیون، وہ نبیوں کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا تو میرے اوپر اللہ نے ختم فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست بھی انبیاء کرتے تھے، علماء والا کا نبی کیوں خلافہ نبی، انہوں نے فرمایا جب ان کا ایک نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا دوسرا نبی آ جاتا، لیکن فرمایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا سَتَكُونُ خُلَفَاء، فرمایا خلفاء ہوں گے، یکسرون کثرت سے ہوں گے۔ صحابہ پوچھنے لگے حضور آپ کیا حکم دیتے ہیں خلفاء کے بارے میں؟ حضور نے فرمایا خوب بیعت الاول، حضور نے فرمایا تم پہلے کی بیعت کر لو، اور فرمایا فإن اللہ سائلهم وتسترعاهم، فرمایا فاتوا حقه، فرمایا اپنے بادشاہوں کو تم اپنا حق ادا کرو، اور اگر وہ رعیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے اللہ ان سے خود پوچھ لے گا۔ اس حدیث کے اندر حضور نے فرمایا پہلے یہ سلسلہ چلتا رہا کہ بنی اسرائیل کا ایک نبی اگر دنیا سے رخصت ہوتا دوسرا نبی آ جاتا، لیکن حضور نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا ان رسالت والنبوت قد انقطع، حضور نے فرمایا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لا نبی بعدی ولا رسول، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام پر یہ بات شاق گزری کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب وحی کا سلسلہ رک جائے گا، ہماری رہنمائی کیسے ہوگی؟
تو حضور نے فرمایا ولیکن المبشرات، حضور نے فرمایا مبشرات، قالوا بل مبشرات، صحابہ کہنے لگے حضور مبشرات سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا رؤیت مومن، مومن کے سچے خواب، مومن کے سچے خواب، اور مومن کا سچا خواب حضور نے فرمایا نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کو واضح فرما دیا، اور ایک حدیث کے اندر حضور نے فرمایا تقریباً میرے بعد 30 ایسے بندے آئیں گے، جھوٹے بندے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہر ایک کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ میرے بعد 30 ایسے افراد آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین، فرمایا میں آخری نبی ہوں، ومسجدی آخر مساجد الانبیاء، اور میری مسجد نبیوں کی آخری مسجد، میری مسجد نبیوں کی آخری مسجد ہے۔ حضور نے اتنی واضح حدیث سے بیان فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ نے حضور کو یہ شرط عطا فرمایا۔ اور ایک حدیث شفاعت کی بڑی بڑی حدیث مشہور حدیث کی بات ہے، اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا جو دعویٰ کرے گا مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ دار اسلام میں خارج ہے۔ وہ حدیث پاک شاید علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، حدیث شفاعت اس کو کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ پسینے کے اندر غرق رہے ہوں گے، لوگوں کا پسینہ کانوں تک آ جائے گا، سورج قریب ہوگا، زمین گرم ہوگی، لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارشی طلب کرنا چاہیے۔ توجہ فرمانا، یہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حضور فرمائیں گے، حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ آپس میں مشورہ کریں گے۔ قیامت قائم ہو چکی ہے، کیا قیامت قائم ہونی ہے، ابھی اس کی بہت سی نشانیاں باقی ہیں، لیکن قیامت کے دن جو گفتگو ہوگی میرا نبی آج سے 1400 سال پہلے گیا ہے۔ ابھی قیامت تو پتہ نہیں کب واقع ہوگی، لیکن حضور آج سے 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہمیں کوئی سفارشی طلب کرنا چاہیے۔ طے ہوگا کون سفارش کرے گا۔ سب سے پہلے ایک روایت میں آتا ہے اللہ لوگوں کو خود الہام فرمائے گا، اللہ لوگوں کو ان کے دلوں میں یہ چیز ڈالے گا اللہ تعالیٰ کہ تم آدم علیہ السلام کے پاس ان سے عرض کرو وہ تمہاری سفارش کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی مشکل حل کرے۔ یہ سفارش ہوگی کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کرے۔ یہ سفارش اس لیے ہے، بخشش کی سفارش نہیں ہے، یہ سفارش اس لیے ہے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ ایک بات عقیدے کی بات ہے، یاد رکھیں، شرک، آج شرک کا فتویٰ بہت زیادہ لوگ لگاتے ہیں۔ شرک دنیا میں جو بات شرک ہے وہ آخرت میں بھی شرک ہے۔ علماء تشریف فرمائے، توجہ فرمانا، جو بات دنیا میں شرک ہے وہ آخرت میں بھی شرک ہے، اور جو بات آخرت میں شرک نہیں ہے وہ دنیا میں بھی شرک نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، شرک ہر جگہ پہ شرک ہے۔ اگر وہ بات قیامت کے دن شرک نہیں تو آج بھی شرک ہے۔ تو قیامت کے دن لوگ سفارش کرنے کے لیے، سفارش کرانے کے لیے نبیوں کے پاس جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ میں ابھی آپ کو بخاری کی پوری حدیث سناتا ہوں۔ سارے لوگ مشورہ کر کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انہیں عرض کریں گے انت ابو البشر، اے پیارے حبیب، اے آدم تم پوری انسانیت کے باپ ہو، اللہ نے تمہارے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرایا، تم ہماری سفارش کرو کہ اللہ حساب و کتاب کی۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، ایک روایت میں آتا ہے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ،
اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اذهبوا الى نوح، فرمایا نوح علیہ السلام کے پاس۔ اب سفارش کرانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام بھیج رہے ہیں، کس کے پاس؟ نوح علیہ السلام کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اگر سفارش کرانا اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے سے عرض کرنا اگر یہ شرک ہوتا تو کیا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کبھی بھی شرک کی دعوت نہیں دیتا، وہ توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن آدم علیہ السلام اگر نوح علیہ السلام کے لیے سفارش کے لیے لوگوں کو بھیج رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرانا شرک نہیں، عین توحید ہے، عین توحید ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نبی ہے اور نبی کے پاس بھیج رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ وہ تمہاری سفارش کریں۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری۔ آج اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اتنا پہلے بھی کبھی نہیں تھا، بعد میں بھی کبھی نہیں ہوگا، اس لیے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ ہر نبی کے پاس جائیں گے، چلتے چلتے آخر میں حدیث مختصر کر رہا ہوں، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، انہیں کہیں گے اللہ نے تمہیں بڑا مرتبہ عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شان عطا کی کہ بغیر باپ کے تمہیں پیدا فرمایا، اور تم ہماری سفارش کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب سن۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تو تمہاری کوئی بات اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کر سکتا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں، سارے لوگ حضرت جابر فرماتے تھے اس دن ماننے والے بھی حضور کے دربار میں ہوں گے، نہ ماننے والے بھی۔ آج جو کہتے ہیں کہ حضور کے پاس جانا نہیں چاہیے، حضور سے سفارش کرانے کی کیا ضرورت ہے، خود اللہ سے مانگ لو، لیکن قیامت کے دن یہ بھی ہمارے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائیں، اللہ سے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرما، ہمارا حساب و کتاب شروع کرے۔ بڑی خوبصورت آج جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عقیدگی عطا فرمائی ہے، آج سنت والجماعت کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عقیدگی عطا فرمائی ہے، حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں، میرا نبی آج بھی ان غلاموں پہ کرم کرتا ہے۔ یاد رکھے حضور کا دسترخوان نعمت آج بھی اسی طرح بچھا ہوا ہے جس طرح حضور کی حیات میں بچھا، حضور کی ظاہری حیات میں تھا، آج بھی حضور کا دسترخوان اسی طرح بچھا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ وہ اعرابی جو حضور کے وصال کے 3 دن بعد آیا تھا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن آپ پہ نازل ہوا وہ میں نے پڑھا ہے، وہ قرآن ہمیں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اے پیارے حبیب اگر تمہارے غلام اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں جاؤ، تو لمبا تشریف فرما ہے، تیری بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، غلط ہے کیا کیے ہیں، میری آپ سفارش فرمائیں۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، فرمایا تیری بارگاہ میں آئیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، پھر میرا رسول بھی ان کے لیے مغفرت کرے۔ تو سفارش کرے گا لواجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو پائیں گے کس حالت میں، فرمایا بہت زیادہ توبہ کبھی قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ علامہ قرطبی نے اس آیت کے ساتھ لکھا ہے، حضرت ضیاء الامت نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ اللہ کریم کے محبوب کی بارگاہ میں جب اس غلام نے عرض کی تو حضور کی قبر انور سے آواز آئی انودی من القبر قد غفر لک، اللہ کی بخشش حضور کی قبر انور سے آواز آئی سالت یا سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام، یہ رسول میں
اس لیے ہم تو حضور سے عرض کرتے ہیں اور حضور کرم ہی فرماتے ہیں۔ امام بصیری علیہ رحمت بڑا مشہور قصیدہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا، انہوں نے حضور سے عرض کی تھی، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، اے ساری مخلوق سے زیادہ سخی میں اس بیماری میں کس کی فرماؤں؟ حضور سے عرض کرتے ہیں تو حضور نے پھر کرم فرمایا، حضور رات کو آئے خواب میں، اللہ کے نبی نے اپنا دست شفا پھیرا تو اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ حضور نے سیرت نگاروں میں لکھا ہے کہ حضور نے وہ پورا قصیدہ سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مولا یصلی وسلم کی پوری 9 فصلیں حضور نے سنی، اور حضور نے اس کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی چادر تشریف کو عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے اس قصیدے کا نام بھی قصیدہ ہوتا چلا۔ امام بخاری بصیری ٹھیک ہو گئے جب صبح ہوئی، اور سوال کرنے والے اکثر یہ سوال کرتے ہیں، امام بصیری نے اپنے بستر پہ یہ قصیدہ کہا تو حضور نے مدینے میں کیسے سنا؟ سوال کرتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی سوال آ سکتا ہے۔ بیماری کے عالم میں انہوں نے قصیدہ پڑھا، حضور نے سن لیا، پھر حضور آ گئے، اتنا کرم فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا رہتا ہوں کہ اپنے اوپر اپنے نبی کو قیاس نہ کیا جائے، اپنے اوپر جتنا عقیدے کی خرابی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اپنے نبی کو اپنا جیسا سمجھا، ورنہ نبی کے پاس جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ سننے کی صلاحیت بھی بے مثال ہوتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی بے مثال ہوتی ہے، حضور کی صلاحیتیں تو سارے نبیوں سے زیادہ۔ اس لیے یہ جو گمراہی آئی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ میں دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، نبی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں دور کی آواز نہیں سن سکتا، نبی بھی نہیں سن سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے حدیث پاک علماء سے یقیناً سنی ہوگی، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس۔ پتہ ہے آپ انہوں نے ایمان کیسے لایا تھا؟ وہ قیدی ہو کر آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، جنگ بدر میں کافروں کے ساتھ آئے تھے۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا عباس قتل نہیں کرنا، وہ مجبور ہو کر آ رہے ہیں، ان کا دل نہیں تھا ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر، ان کو قتل نہیں کرنا۔ بہرحال بہت لمبا واقعہ ہے، میں اکثر عرض کرتا ہوں، حضرت عباس قیدی ہو گئے تھے کافروں میں سے، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، کافر تھے، قیدی ہو گئے۔ حضور نے فرمایا فدیہ دے دو تمہیں بھی آزاد کر دو، فدیہ دے دو تمہیں آزاد کر دو۔ تو حضور میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں۔ اب توجہ فرمانا، حضور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا مکہ میں بیٹھ کر، اپنے کمرے میں بیٹھ کر، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر، وہ پیسے جو تم نے زمین میں دفن کیے ہیں وہ پیسے کس کے؟ وہ پیسے کس کے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے ان پیسوں کی خبر میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں تھی، اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ باقی اللہ کے رسول۔ اللہ نے میرے نبی کو کتنی شان عطا کی، تو نبی ہمیں تو پتہ نہیں چلتا تھا لیکن اللہ کا نبی بیان کروایا۔ انہی حضرت عباس نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ جب آپ انگورے میں تھے تو چاند آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا؟ تو حضور نے فرمایا میری ماں نے میرا بازو باندھ دیا تھا کس کر، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، چاند حرکت کر کے میرا دل پہلا تھا۔ حضرت عباس کہنے لگے 40 دن کے بچے کو تو اپنی ماں کی خبر نہیں ہوتی، آپ کو کیسے علم کہ چاند حرکت کر کے آپ کو دلاسا دے رہا تھا، تسلی دے رہا تھا؟
حضور نے ارشاد فرمایا اے چچا عباس، یہ تو 40 دن کی بات ہے، نہ تمہیں اس سے پہلے کی بات ہے۔ اب توجہ فرمانا، اپنے اوپر اپنے نبی کو قیاس نہیں کرنا ورنہ گمراہی آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے چچا عباس، عرش کے فرشتے، میں حدیث عرض کر رہا ہوں، میں کس سے کہانیاں نہیں سناتا، حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آسمانوں پر اللہ کے فرشتے عرش کے نیچے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہاں؟ عرش کے نیچے فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور لوح محفوظ پر کلمہ الہی چلتا ہے تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ 7 آسمان ہیں، اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اوپر عرش خدا ہے، اس کے نیچے فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ لوح محفوظ ایک تختی ہے، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اس پہ اللہ نے لکھ دیا، اس پہ کلمہ الہی چلتا ہے، لکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس قلم کے چلنے کی آواز اور عرش کے فرشتوں کی آواز میں اس وقت سنتا تھا جب میں ماں کے پیٹ میں کہتا رہتا ہوں جو ذات ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے عرش کے فرشتوں کی آواز سن لیتی ہے، لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز سن لیتی ہے، وہ پلندری کے امتی کی آواز مدینہ میں نہیں سن سکتے، مدینہ میں نہیں سن سکتے۔ میں نے پیچھے ایک تقریب میں حوالہ دیا ہے، یہ دیوبندیوں کی تاریخ ختم نبوت، انہوں نے ایک سٹیکر چھاپا، سٹیکر، اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ اگر جب تم کسی مرزئی کو ہاتھ ملاتے ہو تو گنبد خضرا میں حضور کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے یہ خود پڑھا تھا، ان کا ایک سٹیکر چھپتا ہے کہ جب تم مرزئی کو ہاتھ ملاتے ہو تو گنبد خضرا میں حضور کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ویسے ہمارا عقیدہ ان کا ہے نہیں، لیکن لکھا ہے انہوں نے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ روح کو خبر ہوتی ہے۔ میں نے ایک طالب علم سے کہا، ان کے مدرسے کا طالب علم تھا، میں نے کہا مجھے ہاتھ ملا، اس نے ہاتھ ملایا، میں نے کہا کوئی آواز پیدا ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا یہاں آواز پیدا نہیں ہوئی اور تم کہہ رہے حضور کو پتہ چل جاتا، ہم سنی سپیکر پہ السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تم کہتے ہو یہ نہیں۔ آج سوچنے بات، ہاتھ ملایا آواز بھی پیدا نہیں ہوئی، تم خود کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، گویا حضور جانتے بھی ہیں، حضور سنتے بھی ہیں، اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ سپیکر کی آواز نہیں سنتے، ہاتھ کی آواز سنتے۔ تو بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے، اس لیے اپنے اوپر نبی کو قیاس نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی کے پاس بہت سی صلاحیت ہوتی ہیں جو اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام بصیری علیہ رحمت کو حضور نے ان پہ کرم فرمایا۔ آگے مولانا اشرف علی تھانوی، جس کو علماء دیوبند حکیم الامت کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں جب امام بصیری ٹھیک ہو گئے اور باہر جا رہے تھے صبح گلی میں، تو ایک بندہ ملا، اس سے کہا امام بصیری جو حضور کی شان میں قصیدہ لکھا ہے مجھے سناؤ۔ اس نے کہا میں نے تو بہت سے قصیدے لکھے، کون سا قصیدہ سننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں وہ قصیدہ سننا چاہتا ہوں جس کا پہلا مصرع ہے امین تذکر جیران گزی ساتھ۔ ہم بصیری حیران ہو گئے کہ یہ قصیدہ تو میں نے کسی عام بندے کو ابھی تک سنایا ہی نہیں، اسے کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تو رات کو میں نے صرف حضور کو خواب میں سنایا ہے، اس کو کیسے خبر ہو گئی؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ وہ امام بصیری کو وہ بندہ کہنے لگا رات کو جب تم خواب میں حضور کو یہ قصیدہ سنا رہے تھے یہ فقیر اس مجلس میں موجود تھا۔ اس قصیدے میں ایک شعر ہے، میں نے ابھی جملہ پڑھا ہے، یا اکرم الخلق مالی ہے نا شعر۔ تو حضور نے قصیدہ سن کر یہ تو نہیں فرمایا کہ بصیری نے یا کے ساتھ مجھے دور سے پکارا ہے،
یہ تیرا شعر غلط ہے، اس کو نکال کے آپ کسی طرح یہ اس کی کتاب نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، سارے قصیدوں کو سن کر حضور نے اس قصیدے کی صحت پر گویا مور تصدیق فرما دی، چادر عطا فرما کر مور تصدیق فرما دی، اور ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی بھی تحقیق کرتے کہ حضور نے جب کہہ دیا کہ یہ تمہارا سارا قصیدہ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یا کے ساتھ انہوں نے دور سے حضور کو پکارا، حضور نے اسے سنا، حضور نے اس میں چادر بھی عطا فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ درست ہے۔ جب ہم حضور کو یہاں سے پکارتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو حضور سنتے بھی ہیں اور غلاموں کو جواب دیتا ہے۔ اس لیے امام غزالی علیہ رحمت نے، امام غزالی کا نام تو سارے لوگ جانتے ہیں، جو تھوڑے پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اسلام کا ایک عظیم ثبوت گزرا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے جب تم اتحیات پہ بیٹھتے ہو اور پڑھتے ہو السلام علیکا ایھا النبی، پڑھتے ہیں نا نماز میں سارے پڑھتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے جب یہ پڑھا کرو بے دہانی میں نہ پڑھا کرو، وَأَحْزِرْ شَخْصَهُ الْكَرِيمِ فِي قَلْبِكَ، اپنے نبی کا تصور دل میں لے کر پڑھا کرو، اور اس خیال سے پڑھا کرو کہ حضور میرے سامنے ہے، میں حضور کو سلام کروں۔ اور انہیں فرمایا یہ یقین رکھا کرو کہ جو سلام تم پیش کر رہے ہو میرا نبی اس سے بہتر سلام کا جواب ہے۔ اس لیے اپنے اوپر اپنے نبی کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے میرے نبی کو بڑی شان عطا فرمائی۔ آخری حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے گھر بنایا، انہوں نے فرمایا مثلی مثل الانبیاء کمثل رجل بنا دار، حضور نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی آدمی نے گھر بنایا، احسنہ واجملہ، اس گھر کو بڑا خوبصورت بنایا، الا لبنۃ من زاویۃ، فرمایا سوائے ایک اینٹ کے ایک کونا اس نے خالی چھوڑ دیا، اس کے اندر وہ اینٹ نہیں لگائی۔ فرمایا فالناس یطوفون بہ ویتعجبون لہ، لوگ اس گھر کا چکر لگاتے ہیں، اس پہ طواف کرتے ہیں، اس کے گرد گرد گھومتے ہیں، اس پہ تعجب کرتے ہیں یہ اتنا خوبصورت گھر بنا کر وہ اینٹ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی؟ تو حضور نے فرمایا انا لابنا، وہ اینٹ میں تھا جس کو لگا دیا گیا ہے، اب گھر مکمل ہو چکا ہے، اب کسی اینٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا نبی جب حضور آ گئے تو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے کہہ دیا اليوم اکملت لکم دینکم وردیت لکم الاسلام دینا واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو چکا۔ اس وجہ سے جب اسلام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، تو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے یہ عقیدہ پختہ رکھیں، ہر بچے کو بھی یہ عقیدہ یاد ہونا چاہیے، ہر نوجوان کو بھی عقیدہ یاد ہونا چاہیے، ہر بوڑھے کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو آدمی اس کے علاوہ کوئی عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا